مینا کے اندر ایک جنگ کا ہونا، باہم خون ریزی کا ہونا، یہ سارے واقعات حدیثوں میں منقول ہے. اور جب امام مہدی کا جب ظہور ہو جائے گا تو ان کا مشن کیا ہوگا؟ ان کا مشن یہ ہوگا کہ عدل و انصاف سے دنیا کو بھرنا، لوگوں کو عدل و انصاف دلانا اور لوگوں کو ہدایت کی باتیں بتانا، اور اپنے لشکر کو لے کر شام کی طرف یعنی سیریا کی طرف روانہ ہوں گے. کیا شکیل بن حنیف نے ایسا کیا ہے؟ وہ شام کو دیکھا ہی نہیں، سیریا کو دیکھا ہی نہیں، تو کہاں سے امام مہدی ہو گیا؟ حضرت امام مہدی یہ ان کا جب ظہور ہوگا اور جب دوران جنگ کے اندر، شام کے اندر جنگ ہو رہی ہوگی، تو شام کے اندر جنگ کے دوران کے اندر یہ خبر سنیں گے کہ دجال کا خروج ہو گیا ہے. دجال یہ بہت بڑا فتنہ ہے. اس فتنے سے ہر نبی نے اپنی امت کو ڈرایا ہے. ہمارے اور آپ کے آقا جناب مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دجال سے، اس فتنے سے لوگوں کو ڈرایا اور آگاہ کیا. چنانچہ روایتوں میں آتا ہے حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام تھے اور آپ فتنوں کے بارے میں تذکرہ کر رہے تھے تو دجال کے بارے میں بتلایا اور فرمایا اسماء سب سے بڑا فتنہ دجال کا فتنہ ہوگا، اور فرمایا دجال کے آنے سے پہلے 3 سال ایسے ہوں گے کہ پہلا سال ایسا ہوگا جس میں 30% بارش ہوگی، پھر دوسرا سال آئے گا اس میں 60% جو ہے بارش رک جائے گی، پہلے سال میں 30% بارش رک جائے گی، دوسرے سال کے اندر 60% بارش رک جائے گی، اور تیسرے سال کے اندر آسمان سے ایک قطرہ نہیں برسے گا اور زمین ایک دانہ نہیں اگائے گی. ایسا عالم ہوگا. اور فرمایا ایسے عالم میں دجال کا جب خروج ہوگا ایک ہاتھ میں روٹیاں ہوگی اور ایک ہاتھ میں کھانا ہوگا، اور فرمایا اسماء جو اس کے کھانے میں سے کھانا کھا لے گا اللہ اس کے دل میں سے ایمان کو چھین لے گا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. آقا نے یہ فرمایا ہے. کیا ہم شکیل بن حنیف سے پوچھتے ہیں کیا دجال آ چکا؟ اور یہ سارے واقعات ہوئے ہیں. پھر اسی حدیث میں ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب اس گھر سے واپس گزر رہے تھے تو گھر میں سے رونے کی آواز آئی، کنڈی کھٹکھٹائی. حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا نے کھولا دروازہ. حضرت اسماء رو رہی تھی. فرمایا اسماء کیوں رو رہی ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ آپ نے جب یہ حدیث سنائی کہ ایک دانہ نہیں اگے گا اور ایک قطرہ نہیں برسے گا، تو جب دانہ نہیں اگے گا، ایک قطرہ نہیں برسے گا، پیاس سے اور کھانے سے ہم رہ جائیں گے، اور اگر ہم نے کھا لیا تو ہمارا ایمان ختم ہو جائے گا، کیا کریں گے؟ اسی لیے اس چیز کو، اس حدیث کو سن کر ہم رو رہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جملہ کہا، فرمایا اسماء اس وقت جو ایمان والے ہوں گے وہ ایمان والے جن کی زبانوں پر ذکر ہوگا، ذکر کرنے والے جو ایمان والے ہوں گے اللہ ان کے ایمان کی سلامتی رکھے گا، اور ان کو یہ جب سبحان اللہ کہیں گے جنت سے اللہ تعالیٰ ان کے پھلوں کو بھیجے گا اور ان کا پیٹ بھر جائے گا. اور وہ جب الحمدللہ کہیں گے اللہ جنت سے انتظام کرے گا اور اللہ ان کی پیٹوں کو بھر دے گا. معلوم ہوا ذکر و اذکار کرنے والے اللہ ان کی ایمان کی حفاظت کریں گے. آج سے وعدہ کرو اور آج سے عہد کرو کہ انشاءاللہ ہم ذکر کی کثرت کریں گے. ہاں کریں گے انشاءاللہ، زور سے کہو انشاءاللہ. اگر ایمان کی سلامتی چاہتے ہیں، ایمان کی حفاظت چاہتے ہیں تو کم سے کم اپنی زبان کو حرکت میں لاؤ. چلتے پھرتے درود شریف پڑھا کریں، کلمہ طیبہ پڑھا کریں، اور جو استغفار پڑھا کریں کہ یہ سب ذکر ہیں. قرآن کی تلاوت کے اندر اپنے وقت کو گزاریں. رمضان مبارک کا مہینہ آ رہا ہے، یہ تو قرآن کا مہینہ ہے، تو زیادہ سے زیادہ اس میں تلاوتیں کریں. اور جب دجال کا جب خروج ہوگا
تو مسلم شریف کی روایت ہے کہ ایک مرد مومن ہوگا جو دجال کی طرف نکلے گا. وہ مرد مومن جو ہوگا خیر الناس، لوگوں میں سب سے بہترین آدمی ہوگا، اور وہ دجال کی طرف جب نکلے گا، دجال کو جب دیکھے گا تو کہے گا تو دجال ہے. تو دجال اپنے جو فالوور ہوں گے اور اس کے جو ماننے والے ہوں گے اس کے سامنے اس مرد مومن کو قتل کر دے گا، اور جب قتل کرے گا پھر دوبارہ اس کو زندہ کرے گا. تو پھر وہ مرد مومن کہے گا اب تو پکا ہو گیا تو دجال ہے. اب یہ شکیل بن حنیف کہتا ہے کہ جو عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے وہی پہچانیں گے کس کو؟ دجال کو. تو یہ مرد مومن کا واقعہ آپ علیہ السلام نے جو بتایا وہ کب ہو گیا؟ اس سے سوال ہے کہ اس سے یہ واقعہ کب ہو گیا؟ جب یہ واقعہ نہیں ہوا ہے تو یہ واقعہ ہوگا، پھر دجال کا خروج ہوگا. دجال جب نکل کر آئے گا تو کہاں سے نکلے گا؟ شام یعنی سیریا اور عراق کے درمیان سے نکلے گا. شام اور یعنی سیریا اور عراق کے درمیان سے نکلے گا، اور اصفہان مقام یہودیہ پر جا کر اس کی شہرت ہوگی اور وہ مشہور ہوگا. جب وہ وہاں پر مشہور ہوگا تو اس وقت جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، جب امام مہدی دوران جنگ میں ہوں گے. تو ایسا تو کچھ ہوا نہیں ہے. جب ایسا کچھ ہوا نہیں ہے تو دجال بھی نہیں آیا، عیسیٰ علیہ السلام بھی نہیں آئے. عیسیٰ علیہ السلام کا جو نزول ہوگا وہ دمشق کی یعنی سیریا کی جامع مسجد کے اندر دائیں طرف جو منارہ ہوگا، دو فرشتوں کے سہارے سے آپ آئیں گے، اور جب اوپر آ جائیں گے سیڑھی لگائی جائے گی. چونکہ اب دارالاسباب میں آ گئے تو سیڑھی کی ضرورت پڑے گی. سیڑھیوں کے ذریعے سے نیچے آئیں گے، اور جب نیچے آئیں گے تو فجر کی نماز کا وقت ہوگا، اقامت کہی جا چکی ہوگی، اور دوران اقامت میں آپ آئیں گے. حضرت امام مہدی حضرت عیسیٰ سے کہیں گے آپ نماز پڑھائیے. تو عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی کے پیٹھ پر ہاتھ رکھیں گے، اقامت آپ کے لیے کہی گئی ہے، آپ نماز پڑھائیے. تو ایک بات سمجھ لیں، ہاتھ رکھنے والا اور جس پر ہاتھ رکھا جا رہا ہے دونوں ایک ہی ہیں یا دونوں الگ الگ ہیں؟ جب دونوں الگ الگ ہیں تو یہ کیسے منحوس یہ کہہ رہا ہے لعنت اللہ علیہ کہ دونوں ایک ہی ہیں، مہدی اور عیسیٰ دونوں ایک ہی ہیں؟ ہرگز ایک نہیں ہے، دونوں کی شخصیتیں الگ الگ ہیں. تو امام مہدی دجال کا جب خروج ہو جائے گا تو دجال کے خروج کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئیں گے، آسمانوں سے نازل ہوں گے. اب وہ حدیث مسلم شریف کی پیش کرتے ہیں جس مفتی صاحب بیان کریں گے ان ساری چیزوں کو عیسیٰ علیہ السلام کا موضوع پر. لیکن وہ دجل سے کام لیتے ہیں، وہ سارا دجل ایسا بیان کرتے ہیں کہ آدمی اگر علم نہیں رکھے گا تو ان کی جال میں آ جائے گا. اب اس سے بچنے کے لیے ذکر و اذکار ہیں کہ فتنوں سے بچنے کے لیے ذکر و اذکار ہیں اور فتنوں کا علم ہے. جیسے میں نے کہا کہ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فتنے ایسے آئیں گے کہ جیسے گایوں کا ریوڑ لوگ ہلاک ہو جائیں گے مگر وہ جو فتنے کا علم رکھے گا. تو معلوم ہوا فتنوں سے واقف ہونا، اس کا علم حاصل کرنا کہ کون سے فتنے کہاں پر جنم لے رہے، کیا کر رہے ہیں، اس کا علم رکھنا ہمارے اور آپ کی ذمہ داری ہے. اور اس فتنوں کو ختم کرنا یہ بھی ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے. جب یمامہ کے اندر مسیلمہ ابن کذاب نے جب نبوت کا دعویٰ کیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے 12,000 کا لشکر بھیجا ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ ارحم امتی بامتی ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ. ایک طرف ایک پلڑے کے اندر امت کے تمام لوگوں کا رحم جمع کر دیا جائے، دوسرے پلڑے کے اندر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا
رحم جمع کر دیا جائے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رحم کا پلہ جھک جائے گا اور ان کا رحم بڑھ جائے گا، اس لیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے ارحم امتی بامتی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ سب سے زیادہ میری امت میں رحم دل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے رحم دل ہونے کے باوجود یمامہ کے اندر مسیلمہ ابن کذاب کے سر کو قلم یعنی اپنے تن سے جدا کرنے کے لیے، اس کو قتل کرنے کے لیے 12,000 کا لشکر بھیج رہے ہیں۔ اور معلوم ہے یمامہ مدینے سے کتنا دور ہے؟ 1090 کلومیٹر دور ہے، اور ایسا سفر نہیں تھا کہ گاڑی لی اور چل دیے، پہاڑیوں کا سفر، گرمی، سخت گرمی، حجاز کا سفر۔ وہاں پر پہنچے تو پورا وہاں پر جو ہے قلعے میں بند ہو کر، قلعہ بند ہے، قلعہ بند کیے ہوئے ہیں اور قلعے میں چھپ گئے۔ کیوں؟ معلوم پڑ گیا کہ بہت بڑی فوج آ رہی ہے، ہمیں کچیل کر رکھ دے گی۔ تو مسیلمہ ابن کذاب اور اس کے جو فالوور ہیں سب چھپ گئے۔ اب وہاں پر دروازہ ہے اور بارڈر لگا ہوا ہے، دیوار بنی ہوئی ہے، اور دیوار کے پرے جو ہیں وہاں پر تیر لے کر لوگ کھڑے ہیں۔ ایسے مقام میں، ایسے وقت کے اندر کون ہے جو تیر کو اپنے سینوں کے اوپر برداشت کریں اور دیوار کود کر اندر جائیں؟ ہاں، برا ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں، انس ابن مالک کے بھائی۔ انہوں نے کہا 2 بیویاں ہیں، 8 بچے ہیں، فرمایا قربان ہو جاؤں گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس کا یہاں پر جو ہے بات آ رہی ہے، آپ کی عزت اور آپ کی ناموس کی بات آ رہی ہے، ختم نبوت کی بات آ رہی ہے، میں اپنی جان کو نچھاور کر دوں گا کہ مجھے اوپر چڑھائیے۔ صحابہ نے ان کو اوپر چڑھایا اور یہاں پر جو ہے ڈال رکھا ہوا ہے اور نیزے باندھ دیے، اور برا ابن مالک جب دیوار کو کود کر دروازہ کھولنے کے لیے جب گئے ہیں، دروازہ کھولا اور صحابہ کا لشکر اللہ کا عذاب بن کر ایسا ٹوٹا کہ مسیلمہ ابن کذاب کو مار دیا گیا، قتل کر دیا گیا۔ اور میرے بھائیوں، برا ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں پر شہید کیا گیا۔ 700 صحابہ کو، وہ صحابی 700 وہ صحابہ جو حافظ قرآن تھے، ان کو شہید کیا گیا، صرف اس نسبت پر کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس کی بات ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کی بات ہے۔ اس لیے اسی پر جو ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموسی رسالت پر اتنی جانیں شہید ہوئی ہے۔ ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ یہ فتنہ ہمارے علاقے میں پنپ رہا ہے، ہم ہو اور یہ فتنہ ہمارے ایمان کی غیرت ہو، ہمارے ایمان کے اندر یہ غیرت ہو کہ ہمارے ہوتے ہوئے اس فتنے کو ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ ہمارے یہاں، ہمارے علاقے کے اندر جوئے کے اڈے کو ہم برداشت نہیں کر سکتے، ہم اس فتنے کو بھی ہمارے یہاں اس علاقے کے اندر برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ ہمارے اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرماوے۔ آگے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی موضوع پر اور آگے کی باتیں انشاءاللہ مفتی صاحب بیان فرمائیں گے۔